اسرائیل اور لبنان نے فریم ورک معاہدے پر دستخط کر دیے۔ امریکی وزیر خارجہ کے مطابق معاہدے پر عمل درآمد اور اس کے نتائج کی بنیاد پر اگلے مراحل طے کیے جائیں گے۔ امید ہے فریم ورک سے لبنان میں امن کی راہ ہموار ہوگی۔ دائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو سلام۔ ملک بھر میں یوم عاشور عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ تمام چھوٹے بڑے شہروں میں برآمد ہونے والے جلوس مخصوص راستوں سے ہوتے ہوئے منازل پر پہنچ کر اختتام پذیر۔ لاہور میں نثار حویلی سے نکلنے والا جلوس کربلا گاہ میں شاہ پہنچا۔ عزاداران کی بڑی تعداد میں شرکت۔ کراچی میں نشتر پاک سے برآمد ہونے والا جلوس امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ پہنچ کر ختم۔ راولپنڈی، پشاور، کوئٹہ، ملتان، سکھر اور روہڑی میں بھی جلوس۔ گلگت بلتستان میں بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے جانثاروں سے بھرپور عقیدت کا اظہار۔ جلوسوں کے اختتام پر مجالس شام غریبہ بپا۔ یوم عاشور پر ملک بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ جلوسوں کے روٹس پر پولیس کی بھاری نفری تعینات رہی۔ پاک فوج کی معاونت بھی حاصل۔ پنجاب میں 3 حفاظتی حصار۔ پہلی بار جدید آلات، AI، ڈرونز اور باڈی کیم کا استعمال۔ 5000 امام بارگاہیں QR کوڈ سے منسلک۔ ڈیجیٹل وال پر جلوسوں اور مجالس کی لائیو مانیٹرنگ۔ جلوسوں کے شرکاء کو گرمی سے بچانے کے لیے پانی کا چھڑکاؤ۔ 24 اضلاع میں موبائل سروس رات 10 بجے تک جزوی معطل۔ محسن نقوی نے لاہور میں انتظامات کا جائزہ لیا۔ کراچی میں 6800 سے زائد پولیس اہلکار مامور۔ جلوس کے روٹس پر تمام مارکیٹس اور دکانیں بند رہیں۔ کوئٹہ اور اطراف میں موبائل سگنل ڈاؤن۔ ایران نے خلیج تعاون کونسل اور امریکہ کا مشترکہ اعلامیہ مسترد کر دیا۔ آبِ ہرمز کا انتظام عمان کے ساتھ طے میمورنڈم کے مطابق چلانے کا اعلان۔ امریکہ کی خطے میں موجودگی عدم تحفظ اور اختلافات کی بنیادی وجہ قرار۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا، استحکام صرف باہمی تعاون سے ہی ممکن ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور ان کا ساتھ دینے والے ممالک آبِ ہرمز پر عدم تحفظ کے ذمہ دار ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کے سعودی اور اماراتی ہم منصب سے رابطے، سفارتی روابط اور باہمی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ ایران نے آبِ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر 4 ڈرونز داغے۔ کارروائی جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا الزام، کہا امریکی فورسز نے 3 ڈرون مار گرائے، چوتھا کارگو جہاز کے بالائی حصے سے ٹکرایا۔ پس دوران انقلاب کی ایران اور امریکہ کے درمیان رابطہ لائن قائم ہونے کی تردید، کہا دعویٰ سراسر جھوٹ ہے۔ آبِ ہرمز ایرانی علاقہ ہے، امریکہ کا کوئی تعلق نہیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ جاری۔ امریکی اور برطانوی آئل کے دام 4.5% سے زائد گر گئے۔ امریکی خام تیل $68.65 فی بیرل پر ٹریڈ۔ برنٹ کروڈ $71.52 کی سطح پر آ گیا۔ اور وینزویلا میں تباہ کن زلزلہ، کھنڈرات بنے شہر بربادی کی داستان سنانے لگے۔ اموات کی تعداد 920 تک پہنچ گئی، ہزاروں زخمی۔ لاگویرا شہر سب سے زیادہ متاثر۔ بلند و بالا عمارتیں صفحۂ ہستی سے مٹ گئیں۔ امدادی کارروائیاں جاری۔ فلپین کے جزیرے منڈاناؤ میں بھی 6.5 شدت کا زلزلہ، کئی عمارتوں کو نقصان، ہلاکتوں کا امکان۔ ایران جوہری ہتھیار بھول جائے، یہ صلاحیت کبھی حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ٹرمپ کی پھر دھمکی، کہا تہران کے پاس ایٹمی ہتھیار آئے تو وہ پہلے گھنٹے میں ہی استعمال کرے گا۔ ایرانی فضائیہ اور نیوی کو تباہ کر دیا۔ امریکی صدر کا ایرانی فنڈ سے گندم، سویابین اور مکئی خریدنے کا اعلان۔ زراعت سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ امریکی مصنوعات کی خریداری سے متعلق دعویٰ بے بنیاد ہے۔ ایرانی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ باقر کالیباف پر رد عمل، کہا جوہری تنصیبات کا معائنہ کروانے کا بھی کوئی ارادہ نہیں۔ ایران کے خلاف جنگ میں حصہ لینے پر نیٹو سے جواب طلبی ہونی چاہیے۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے ہمسایہ ممالک کی فضاؤں میں اسرائیلی طیاروں کی موجودگی خطرناک قرار دے دی۔ اسرائیل کو آج لیبنان سے نکل جانا چاہیے، ورنہ کل اسے شکست کے بعد واپس جانا پڑے گا۔ قدس فورس کمانڈر اسماعیل کاانی کی وارننگ۔ ایران سے جنگ، امریکہ پر بھاری۔ خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں کو نقصان کا تخمینہ $2 ارب سے زائد۔ بحرین میں 5ویں بحری بیڑے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ پینٹاگون نے اب تک عوامی سطح پر تباہی کو تسلیم نہیں کیا۔ وال سٹریٹ جرنل حقائق سامنے لے آیا۔ واشنگٹن کا اہم فوجی تنصیبات کو تہران سے دور منتقل کرنے پر غور۔
جنوبی لبنان میں اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی حزب اللہ کے 7 اہلکاروں کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ جھڑپوں میں 4 صہیونی فوجی زخمی۔ امریکہ میں دونوں ممالک کے مذاکرات بند گلی میں داخل۔ جنوبی لبنان سے اسرائیلی انخلاء کا مطالبہ ڈیڈ لاک کی وجہ، بیروت کا واضح ٹائم فریم پر زور، واشنگٹن کا مرحلہ وار انخلاء پر اصرار۔ عرب میڈیا کی رپورٹ، جنگ بندی کا حالیہ معاہدہ امریکہ اور اسرائیل کی شکست کا اعلان۔ ایران پورے خطے میں قوم ساز قوت کے طور پر ابھرا ہے۔ حزب اللہ سربراہ نعیم قاسم کا یوم عاشور کے جلوس سے خطاب، کہا اسرائیل کے پاس جنوبی لبنان سے مکمل انخلاء کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وزیر اعظم کا فلسطین اور مقبوضہ کشمیر میں ریاستی جبر اور تشدد پر تشویش کا اظہار۔ غیر ملکی قابضین تشدد کو بطور ہتھیار استعمال کر رہے ہیں۔ شہباز شریف کا تشدد کے متاثرین کی حمایت کے عالمی دن پر پیغام۔ اقوام متحدہ اور عالمی اداروں سے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ پاکستان کی معاونت سے ایرانی عملے کی بحفاظت واپسی کا ایک اور مرحلہ۔ امریکہ کی جانب سے روکے گئے بحری جہاز سے 22 ایرانی شہری کراچی پہنچ گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ایکس پر پیغام میں تصدیق، لکھا تمام افراد کو ان کے وطن بھجوانے کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ مذاکرات ہم نے بند نہیں کیے، انہوں نے بند کیے۔ اب انہیں عقل اور فہم کی ضرورت ہے، وہ اس دھرنے کو ختم کریں۔ وہ جو اس وقت پروسیس چل رہا ہے الیکشن کا، اس کا حصہ بنے اور اس کے بعد جہاں مرضی ڈیبیٹ کر لیں۔ آزاد کشمیر کا معاملہ انتہائی اہم اور نازک ہے، سیاسی بیان بازی نہ کی جائے۔ کل عدم ایکشن کمیٹی دھرنا ختم کرے، الیکشن کا حصہ بنے اور بات کر لے۔ حکومت کی پیشکش۔ پروگرام میرے سوال میں طارق فضل چودھری نے کہا، کوئی بھی حکومت تشدد برداشت نہیں کر سکتی۔ وفاقی حکومت آزاد کشمیر میں ایمرجنسی کی حمایت نہیں کرے گی، انتخابات میں بھی تاخیر نہیں ہوگی۔ وزیر برائے پارلیمانی امور کی پیٹرولیم قیمتوں میں مزید کمی کی بھی خوشخبری، بولے وزیر اعظم نے عالمی مارکیٹ کے مطابق عوام کو ریلیف دینے کی ہدایت کی ہے۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ۔ امریکی اور برطانوی آئل کے دام 4.5% سے زائد گر گئے۔ امریکی خام تیل 68.65 ڈالر فی بیرل پر ٹریڈ۔ برنٹ کروڈ 71.5 ڈالر کی سطح پر آ گیا۔ وینزویلا میں تباہ کن زلزلہ، کھنڈرات بنے شہر بربادی کی داستان سنانے لگے۔ اموات کی تعداد 589 تک پہنچ گئی، ہزاروں زخمی۔ لاگویرا شہر سب سے زیادہ متاثر، بلند و بالا عمارتیں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں۔ دارالحکومت کراکس میں بھی ہر طرف تباہی، انفراسٹرکچر ناکارہ، اکثر علاقے بجلی سے محروم، انٹرنیٹ سروس میں تعطل، مرکزی ایئرپورٹ بند، ملک بھر میں ایمرجنسی نافذ، امدادی کارروائیاں جاری۔ فلپین کے جزیرے منڈاناؤ میں بھی 6.5 شدت کا زلزلہ، کئی عمارتوں کو نقصان، ہلاکتوں کا امکان۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے، یو، بارکھان، رخنی، کوہلو لرز اٹھے۔ شدت 5.1 اور گہرائی 17 کلومیٹر ریکارڈ۔ مرکز کوہلو سے 60 کلومیٹر دور شمال مشرق تھا۔ وفاقی وزارتوں میں اربوں روپے کی مبینہ بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ 2024-25 میں 187 ارب سے زائد اخراجات، 1900 ارب کے بیرونی قرضے، اراکین اسمبلی کی 75 ارب کی سکیمز شامل۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے 23 وزارتوں اور محکموں کی رپورٹ جاری کر دی۔ وزارت خارجہ امور میں بھی 9 ارب 61 کروڑ روپے کی مالی بے ضابطگیاں بے نقاب۔ دستاویز کی سادہ تصدیق کے نام پر 12,000 روپے تک کی وصولیوں کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ کمزور انٹرنل کنٹرول اور ریکارڈ کی عدم دستیابی کی بھی نشاندہی۔ انسانی اعضاء کی غیر قانونی اسمگلنگ کا مکروہ دھندا، تحقیقات میں ہوشربا انکشافات۔ ایف آئی اے ذرائع کے مطابق برآمد شدہ تمام پلیسنٹا انسانی ہے۔ ابتدائی تفتیش میں تصدیق ہوگی، ملزمان اسپتالوں سے 800 روپے کلو خرید کر پروسیسنگ کرتے تھے۔ جانوروں کی خوراک کے بار کوڈ پر برآمد کیا جاتا۔ 4 افراد گرفتار، 4 روز کا ریمانڈ دے دیا گیا۔ لاہور، پشاور سمیت دیگر زونز کو تحقیقات میں شامل کرنے کا فیصلہ، مزید گرفتاریاں متوقع۔ بنوں میں نامعلوم افراد کی ایمبولینس پر فائرنگ، 4 افراد جاں بحق، واقعے کی ابتدائی رپورٹ درج، پولیس نے تفتیش شروع کر دی۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا نوٹس، رپورٹ طلب، ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کا اعلان۔
کراچی کے علاقے ملیر کھوکھرا پار میں گھر سے ماں بیٹی کی پھندہ لگی لاشیں ملی. شناخت 30 برس کی صبا اور 8 سال کی نبیہہ کے نام سے ہوئی. واقعہ قتل ہے یا خودکشی، پولیس تحقیقات میں مصروف. کوٹ ادو میں ظلم کی انتہا، حق مہر کے تنازع پر خاتون سے غیر انسانی سلوک. ملزمان مبینہ تشدد کے بعد جوتے سے پانی پلاتے رہے، ویڈیو بھی بنا لی. مقدمہ درج، پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا. ساتھیوں کی تلاش میں چھاپے جاری. مبینہ زیادتی کی شکایت کیوں کی؟ سرگودا میں 62 ملزمان نے بچے کو زندہ دفن کر دیا. 12 سال کا لڑکا کل سے لاپتہ تھا. رونے کی آواز سن کر قریب کے کھیتوں میں موجود لوگوں کی پولیس کو اطلاع. بچے کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. ٹرمپ انتظامیہ ترکی کو $70 کروڑ کے جیٹ انجن فروخت کرنے پر تیار. کانگریس کو آگاہ کر دیا گیا. کچھ اراکین کا اعتراض. وائٹ ہاؤس نے تحفظات مسترد کر دیے. امریکی صدر اگلے ماہ نیٹو سمٹ سے پہلے انقرہ کو خیر سگالی پیغام دینے کے خواہش مند. برطانوی شاہ چارلس نے گزشتہ مالی سال 1 کروڑ 29 لاکھ پاؤنڈ ٹیکس دیا. بادشاہ کو شاہی جاگیر سے 25.2 ملین پاؤنڈ آمدن ہوئی. پرنس ولیم نے 70 لاکھ پاؤنڈ ٹیکس ادا کیا. برطانوی شاہی خاندان نے پہلی بار انکم اور ٹیکس کی تفصیلات جاری کر دیں. یورپ میں شدید گرمی کی لہر برقرار. عوام جھلس کر رہ گئے. فرانس میں ڈوب کر ہلاک ہونے والوں کی تعداد 48 تک پہنچ گئی. جرمنی میں بھی 20 اموات. فرانس میں 13,500 اور برطانیہ میں 1,000 سے زائد سکولز بند. جرمنی، آسٹریا، اٹلی اور چیک ریپبلک میں ہیٹ ویو کے ریڈ الرٹ جاری. خزدار، باجوڑ، خیبر، لنڈی کوتر اور لیا سمیت ملک کے مختلف شہروں میں بادلوں کی گرج برس. موسلادھار بارش نے گرمی کا زور توڑ دیا. بہاول نگر میں تیز ہواؤں کے ساتھ رم جھم. چاغی، دادو اور جوہی میں بھی بادل جم کر برسے.